گوادر میں بلوچ یکجہتی کمیٹی اور انتظامیہ کے درمیان مذاکرات کامیاب، صوبہ بھر میں دھرنے ختم۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کی ہدایت پر 4 روز قبل گوادر پہنچا وزیر داخلہ میر ضیاء لانگو۔ آج سے صوبے بھر کی تمام قومی شاہراہیں کھول دی جائیں گی۔ اعلامیہ کے مطابق موبائل نیٹ ورک جلد بحال ہوگا، تمام راستوں سے رکاوٹیں ہٹا کر راستے کھولے جائیں گے۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی دھرنا ختم ہونے کے بعد گرفتار افراد کو رہا کیا جائے گا۔ اعلامیہ کے مطابق احتجاج کے دوران حکومت، انتظامیہ اور اداروں نے صبر تحمل کا مظاہرہ کیا۔ وزیر داخلہ بلوچستان کا ایسا کہنا تھا۔ گوادر میں بلوچ یکجہتی کمیٹی اور انتظامیہ کے درمیان مذاکرات کامیاب ہو چکے ہیں اور صوبے بھر میں دھرنے کو ختم کر دیا گیا۔ کسی بھی حملے کی صورت میں امریکہ اسرائیل کا بھرپور ساتھ دے گا۔ امریکی صدر اور کیملا ہیرس کی اسرائیلی وزیر اعظم کو یقین دہانی۔ جو بائیڈن اور کیملا ہیرس کا نیتن یاہو سے رابطہ، اسرائیل کا دفاع مضبوط بنانے پر تبادلہ خیال کیا۔ بائیڈن کی اسرائیل کی مدد کے لیے خطے میں مزید فوجی عمق بھیجنے کی بھی یقین دہانی کروائی گئی ہے۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں، وزیر اعظم جو بائیڈن اور کیملا ہیرس نے نیتن یاہو سے رابطہ کیا اور مکمل حمایت کا اسرائیل کو یقین دلایا ہے۔ امریکی صدر اور کیملا ہیرس نے اسرائیلی وزیر اعظم سے ٹیلی فونک رابطہ کیا اور مکمل حمایت کا یقین دلایا۔ مشرق وسطی میں بڑھتی کشیدگی کو کم کرنے کے لیے امریکہ نے کوششیں تیز کر دیں۔ امریکہ خطے میں تنازع کو پھیلنے سے بچانے کی کوششوں میں مصروف ہے۔ جیک سلیوان کا ایسا کہنا تھا کہ صدر جو بائیڈن اسرائیلی وزیر اعظم سمیت اہم رہنماؤں سے رابطے میں ہیں۔ امید ہے کہ خطے میں جنگ کے منڈلاتے خطرات کو روکنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ آپ کو بتائیں کہ مشرق وسطی میں بڑھتی کشیدگی کو کم کرنے کے لیے امریکہ نے کوششیں تیز کر دی ہیں۔ امریکہ کے جیک سلیوان کا یہ کہنا تھا اور ان کا مزید کہنا تھا کہ امریکہ خطے میں تنازع کو پھیلنے سے بچانے کی کوششوں میں مصروف ہے اور صدر جو بائیڈن اسرائیلی وزیر اعظم سمیت اہم رہنماؤں سے رابطے میں ہے۔ مشرق وسطی میں بگڑتی صورتحال، امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن کا سعودی وزیر خارجہ سے رابطہ۔ ریاض میں دونوں رہنماؤں کے درمیان مشرق وسطی کی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا۔ دونوں رہنماؤں کا خطے میں بڑھتی کشیدگی میں کمی پر زور۔ سعودی خبر ایجنسی کے مطابق بلنکن اور فیصل بن فرحان نے غزہ میں مستقل جنگ بندی تک پہنچنے پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ مشرقی وسطی میں بگڑتی صورتحال کے پیش نظر امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن اور سعودی وزیر خارجہ کے درمیان رابطہ ہوا۔ یہ رابطہ ہوا دونوں رہنماؤں کے درمیان مشترکہ وسط کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ افغانستان سے ابھرتے خطرات سے نمٹنے کے لیے مل کر کام کر رہے ہیں۔ ویدانت پٹیل کا ایسا کہنا تھا کہ یقینی بنائیں گے کہ امریکہ پر حملوں کے لیے افغانستان لانچنگ پیڈ کے طور پر استعمال نہ ہو۔ داعش ایک بین الاقوامی دہشت گرد نیٹ ورک ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ ویدانت پٹیل کا ایسا کہنا تھا۔ داعش دنیا بھر میں دہشت گردی کی کارروائیاں کر سکتی ہے۔ ویدانت پٹیل نے اس خدشے کا اظہار کیا۔ افغانستان سے ابھرتے خطرات سے نمٹنے کے لیے مل کر کام کریں گے، یقینی بنائیں گے کہ امریکہ پر حملوں کے لیے افغانستان لانچنگ پیڈ کے طور پر استعمال نہ ہو۔ امریکی صدر جو بائیڈن اور ترک صدر طیب اردوان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، دونوں رہنماؤں کا غزہ کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ اسماعیل ہانیہ کی شہادت کے بعد کشیدگی میں اضافہ ہو گیا ہے۔ طیب اردوان کا جو بائیڈن سے مکالمہ، اسرائیل خطے میں امن نہیں چاہتا، ترک صدر طیب اردوان نے ایسا کہا۔ امریکی صدر جو بائیڈن اور ترک صدر طیب اردوان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ دونوں رہنماؤں نے غزہ کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ آگے بڑھتے ہوئے دیگر خبریں شامل کریں اور لندن سے خبر دیں کہ ساؤتھ پورٹ میں حملہ بدماشوں کے ٹولے نے کیا۔ ٹولے کے خلاف کارروائی ہوگی۔ کیئر سٹارمر کا ایسا کہنا تھا کہ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے اسپیشل ٹاسک فورس بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ ساؤتھ پورٹ میں حملہ کرنے والوں کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی ہوگی۔ پولیس نے حملے میں ملوث نوجوان کی شناخت ظاہر کر دی ہے اور اس کا نام بھی منظر عام پر آ چکا ہے۔ ساؤتھ پورٹ میں حملہ بدماشوں کے ٹولے نے کیا۔ ٹولے کے خلاف کارروائی ہوگی۔ برطانوی وزیر اعظم سر کیئر سٹارمر کا ایسا کہنا تھا۔ برطانوی وزیر اعظم نے اسپیشل ٹاسک فورس بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا کہنا تھا کہ جب تک جواب نہیں ملتا یہاں بیٹھے رہیں گے، جواب نہ آیا تو تحریک ایک نئے رنگ میں آئے گی۔ دھرنے سے خطاب کرتے ہوئے مزید کہنا تھا کہ ہم نے سیاسی کلچر کے لیے تصادم نہیں کیا، ہم نے حکمت اور تدبر سے فیصلہ کیا۔ یہ دھرنا ظلم کے نظام کے خلاف ہے۔ حکمران چوروں اور ڈاکوؤں کے تحفظ دے رہے ہیں۔ چند دن انتظار کر رہے ہیں، دیکھتے ہیں ان کا کیا رسپانس آتا ہے، دیکھتے ہیں کہ یہ کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ اگر انہوں نے فیصلہ نہیں کیا، بجلی کے بل کم نہیں کیے، آئی پی پیز کو لگام نہیں دی، تو پھر ایک نئے رنگ میں یہ تحریک آئے گی۔ آپ نے تاریخی دھرنا دیا ہے اور یہ دھرنا جو اتنی بڑی تعداد میں موجود ہے، میڈیا کے توسط سے پورے پاکستان کے لوگوں کی امید بن رہا ہے۔ اس تاریخی دھرنے کا 7واں دن مکمل ہو رہا ہے۔ اس لیے یہ جو حکمران طبقہ ہے
یہ جو ہماری تقدیر کے فیصلے کرتا ہے یہ ایک طبقہ ہے، یہ کوئی ادارہ نہیں ہے، یہ کوئی پارٹی نہیں ہے، یہ کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے، یہ کوئی فوج نہیں ہے، بلکہ ایک طبقہ ہے جو بیوروکریسی پہ بھی مسلط ہو جاتا ہے، جو سیاست پہ بھی مسلط ہو جاتا ہے اور ایک دوسرے کے مفادات کا یہ تحفظ کرتے ہیں۔ صدر آصف علی زرداری سے ڈاکٹر گوہر اعجاز کی قیادت میں فیڈریشن آف پاکستان چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے وفد کی ملاقات۔ ڈاکٹر گوہر اعجاز نے صدر مملکت سے توانائی کی قیمتوں کے معاملے میں مداخلت کرنے کی درخواست کر دی۔ آصف علی زرداری نے معاملہ متعلقہ حلقوں کے سامنے اٹھانے کا یقین دلایا۔ تفصیل اس رپورٹ میں۔ ملکی صنعت اور کاروباری اداروں کو درپیش مسائل کا حل، ایف پی سی سی آئی کی صدر مملکت سے کردار ادا کرنے کی درخواست۔ کاروباری برادری کے ایپسٹری چارجز کے مسائل پر کمیٹی تشکیل دے، ہر ممکن تعاون کیا جائے گا۔ صدر مملکت کی یقین دہانی۔ صدر مملکت سے تاجروں اور 40 علاقائی کاروباری تنظیموں کے عہدیداروں نے ملاقات کی۔ وفد کے سربراہ ڈاکٹر گوہر اعجاز بولے، توانائی کی بڑھتی قیمتوں سے عوام، صنعتوں، زراعت اور برآمدات کے شعبے پر بوجھ پڑ رہا ہے۔ توانائی کی قیمتوں میں کمی لانے کے لیے اصلاحات کی ضرورت ہے۔ صدر مملکت نے کہا، توانائی کی بڑھتی قیمتوں سے نمٹنے کے لیے سب کے لیے سود مند حل تلاش کرنا ہوگا۔ متفقہ حل تیار کیا جائے تاکہ کسی سٹیک ہولڈر کو نقصان نہ ہو۔ ادراک ہے کہ مہنگے خام مال، توانائی اور ایندھن کی وجہ سے کاروباری شعبے کو مشکلات کا سامنا ہے۔